السلام علیکم پیارے دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے والے ہیں جس میں ایک اللہ والے نے لڑکی کو چھپکلی بنا دیا۔ چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو، لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ دوستو، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک گاؤں تھا جہاں قدرت کی بے پناہ نعمت تھی۔ اللہ نے وہاں کے لوگوں کو مالا مال کیا ہوا تھا، ایسی نعمتیں جسے دیکھ کر اکثر مغرور ہو جایا کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی اور بری بات یہ تھی کہ وہاں کے سب لوگ کافر تھے سوائے کچھ مسلمانوں کے۔ وہ کافر اپنے دولت پر بہت زیادہ فخر کیا کرتے تھے کیونکہ ہر ایک دولت مند تھا، کسی کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ وہاں کے سردار کی ایک لوتی بیٹی تھی جسے وہ بے پناہ پیار کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی بہت زیادہ گھمنڈی اور ظالم تھی۔ وہاں پر جو غریب لوگ تھے وہ صرف مسلمان تھے۔ تمام کافر ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے، لیکن مسلمانوں کو دیکھنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ سردار کی بیٹی کو کالے جادو میں مہارت حاصل تھی اور جادو کی وجہ سے وہ غریبوں پر بہت زیادہ ظلم کیا کرتی تھی۔ تمام مسلمان اس سے بہت زیادہ پریشان تھے۔ وہ لوگوں کو غلام بناتی، مزدور بناتی، اور اگر ان میں سے کوئی بات نہیں مانتا تو ان کو قیدی بنا کر اپنے اشاروں پر نچاتی تھی۔ اس بستی میں اکا دکا مسلمان جن کی کوئی بھی حال نہیں پوچھتا تھا، کوئی بھی ان کو بچانے والا نہیں تھا۔ جب اس سردار کی بیٹی کا ظلم حد سے زیادہ بڑھ گیا تو مسلمانوں میں سے ایک بوڑھے شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑا کر یہ دعا کی کہ اے اللہ، ہماری نسلیں جو چند یہاں پر بچی ہوئی ہے اس کو تو بچا لے۔ اس پنڈت کی بیٹی نے ہمارا جینا دشوار کر دیا ہے۔ یہاں پر کوئی انسان ہمارا حال چال نہیں پوچھتا، نہ ہی دولت ہے نہ ہی جسمانی طاقت ہے۔ یا اللہ، ہمارے لیے کوئی ایسا بندہ بھیج دے جو نہ صرف طاقتور ہو بلکہ اس جادوگرنی کو یعنی کہ سردار کی بیٹی کو ہرا بھی دے۔ اور یوں اس جگہ ایک اللہ والے کو بھیج دیا اور وہ اللہ والے ایسے ہی بستی میں داخل نہ ہوتے۔ ایک کچھ یوں عجیب سا واقعہ ہوا۔ ان کافروں کا سردار جنگل میں سیر کرنے کے لیے نکل پڑا۔ بڑی شان سے چلتا ہوا وہ سفر کر رہا تھا کہ اچانک ایک زہریلی سانپ اس کے سامنے آ گیا۔ اس زہریلے سانپ نے قریب آ کر اسے ڈس لیا اور وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑا۔ اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے جب ان کی یہ حالت دیکھی کہ ایک زہریلے سانپ نے ان کو کاٹ کر چلا گیا ہے تو فوراً اسے گھر پہنچایا۔ اس لڑکی نے اپنی باپ کی حالت دیکھی تو آس پاس کے بڑے بڑے حاکم بلائے گئے، لیکن عجب بات یہ تھی کہ لاکھ کوششوں کے باوجود زہر نکالنے میں حکیم ناکام ہوا اور زہر تیزی کے ساتھ اس کے جسم میں پھیل رہا تھا۔ کوئی بھی اس زہر کو نکالنے میں کامیاب نہ ہوا، لیکن اسی وقت وہاں ایک درویش کی آمد ہوئی اور ایک اللہ والے وہاں آ گئے۔ اللہ والے کو اسی مقصد کے لیے بھیجا تھا اور اللہ کے ولی نے اس کے گھر کے پاس پہنچ کر دروازے کو کھٹکھٹایا تھا۔ نوکروں نے کہا کہ کن سے ملنا ہے؟ اس اللہ والے نے کہا کہ یہاں کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ تو نوکر کہنے لگے کہ تمہیں کیسے پتا؟ تم تو یہاں اجنبی لگتے ہو اور ہم نے تمہیں آج تک یہاں نہیں دیکھا۔ اس اللہ کے ولی نے کہا کہ مسافر ہوں اور مجھے خبر ملی ہے کہ یہاں کے سردار کو ایک زہریلے سانپ نے ڈس لیا ہے اور کوئی بھی ان کا علاج نہیں کر پا رہا ہے۔ نوکر نے کہا تم کون ہو؟ اللہ والے نے کہا میں حکیم ہوں اور ان کا علاج کرنے آیا ہوں۔ نوکر اللہ والے کی حالت دیکھ کر ہنسنے لگے کیونکہ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے اور دیکھنے سے غریب لگ رہے تھے۔ نوکر کہنے لگے کہ تم اتنے بڑے سردار کا علاج کرو گے؟ ارے یہاں آس پاس کے بڑے بڑے حکیم بلائے گئے اور یہاں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے اور بڑے بڑے حکیم بھی ان کا علاج نہیں کر پائے، تو تم جیسا غریب اور ایک لاچار انسان کیسے علاج کر پائے گا؟ درویش نے کہا دیکھو، اگر تم چاہتے ہو کہ سردار کی جان بچ جائے تو پھر مجھے اندر آنے دو۔ وہ غلام کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے، ہم اندر سے اجازت لے کر آتے ہیں۔ نوکر اندر گئے
اور سردار کی بیٹی سے کہا کہ باہر ایک غریب آیا ہے اور حلیے سے فقیر لگتا ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ میں سردار کا علاج کر دوں گا اور جو زہر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے اس کو نکال دوں گا۔ اس کی بیٹی نے کہا ٹھیک ہے، اس کو اندر بلا لاؤ۔ جب وہ اللہ والے اس گھر میں آئے تو دیکھا کہ سردار زہر کے درد سے تڑپ رہا تھا اور اپنی ٹانگ کو بار بار بستر پر ٹیک لگا رہا تھا۔ اس اللہ والے نے اس کی پیر کی طرف دیکھا تو سانپ نے کاٹا ہوا تھا۔ وہاں اللہ والے نے تھوک دیا اور فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ اس کے سامنے سپاہی اور اس کی بیٹی حیران ہو گئی کہ یہ کون دیوانہ سا آدمی تھا جو کمرے میں اس طرح سے چلا آیا اور علاج کرنے کے بجائے اس جگہ پر تھوک دیا جہاں پر سانپ نے کاٹا تھا۔ اس کو کوئی بھی گرفتار نہ کر سکا۔ اس کی بیٹی غصے سے تل ملا رہی تھی کہ اس نے تو گستاخی کی ہے۔ اس نے کہا چلو کوئی بات نہیں، اس تھوک کو صاف کر دو، ابھی میں اسے گرفتار کرواتی ہوں۔ لیکن جیسے ہی حکیم نے صاف کرنے کے لیے رومال پکڑا تو وہ حیران ہوئے۔ اس نے انگلی سے تھوک کو سانپ کے کاٹنے والی جگہ سے مل دیا اور اس کی بیٹی کہنے لگی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس فقیر بابا نے میرے باپ کے ٹانگ پر تھوک دیا اور آپ اس تھوکے ہوئے جگہ کو اس طرح سے مل دیا ہے۔ فقیر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے پنڈت کی بیٹی کو روک دیا۔ جیسے ہی اس تھوک کو سردار کی ٹانگ پر ملا فوراً ہی زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ جو کٹنے کے قابل تھی وہ اگلے والی حالت میں آ گئی۔ وہ ٹانگ پوری نیلی ہو چکی تھی، وہ اصل رنگ میں آ چکی تھی۔ وہ قبیلے کا سردار ہوش میں آیا تو وہ حیران رہ گیا جب اسے بتایا گیا کہ ایک پیر بابا کی تھوک کی وجہ سے آپ ٹھیک ہو گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ارے بھائی، وہ ہمارے لیے مسیحا ہیں، تم لوگوں نے اسے جانے کیوں دیا؟ جاؤ انہیں لے کر آؤ، انہوں نے تو ہم پر بڑا احسان کیا ہے اور ہم اس کا احسان ضرور چکائیں گے۔ اس کی بیٹی جو خاموشی سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی اس نے کچھ نہیں کہا۔ گاؤں کے سردار کے کہنے پر سب سپاہی اس اللہ والے کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے اور چاروں طرف پھیل گئے اور کہیں بھی ان کو اللہ والے دکھے نہیں۔ اور جب سپاہی جنگل میں داخل ہوئے تو درخت کے نیچے ایک آدمی کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ غور سے اللہ والے کو دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طرح کی عبادت کر رہے ہیں، اور ہم لوگ تو اپنی بتوں کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ نہ جانے کس طرح سجدہ کر رہے ہیں۔ خیر، عبادت کے بعد فوراً ان اللہ والے کو پکڑ لیا گیا اور گاؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا اور وہ کہنے لگا کہ آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ سب سے پہلے تو گستاخی کی معافی چاہتی ہوں کہ میرے لوگوں نے آپ کی بے عزتی کی، لیکن آپ کی وجہ سے ہی آج میں زندہ ہوں۔ ہم گناہ گاروں کی آنکھیں آپ کو پہچان نہ سکی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہماری طرف سے یہ قیمتی لباس یعنی کہ کپڑے اور عربی گھوڑا قبول کیجئے۔ اللہ والے نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور بولے اچھا، یہ گھوڑا اور لباس بہت قیمتی معلوم پڑتا ہے۔ دیکھیے، میں یہ لباس کو پہن کر اس گھوڑے کے لیے گھاس کاٹوں گا تو اچھا نہیں لگوں گا۔ گاؤں کے سردار نے کہا آپ فکر نہ کریں، آپ کے گھوڑے کے ساتھ نوکر بھی دیے جائیں گے۔ اللہ والے نے کہا کہ اتنے مال و دولت اور نوکر کے ساتھ میں اکیلا رہوں گا۔ گاؤں کا سردار بولا حضور، آپ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا ہوں، لیکن یہ میری بیٹی آپ کے سامنے ہے۔ بیٹی جو کہ حیرت سے باپ کو دیکھ رہی تھی کہ میرا باپ کیا کہنے والا ہے۔ میری بیٹی جسے آپ نے دیکھ لیا ہے اس کی شادی آپ سے کر دی جائے گی، مگر ایک شرط ہے کہ آپ کو اپنا مذہب کو چھوڑنا ہوگا۔ میرے سپاہیوں نے آپ کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا ہے اور جہاں تک ہماری معلومات ہے ہم بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں، اور آپ جس کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ کا اللہ ہے اور آپ مسلمان ہیں، اور اس لیے آپ کو اپنا مذہب چھوڑنا ہوگا۔ اور کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ اللہ والے نے کہا کہ مجھے ایک بات بتائیے کہ مجھ میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں اور آپ نے مجھے یہ دعا بھی دی کہ میری بہت اولاد ہو اور آپ کی نسل آپ کی بیٹی سے چلے۔ مجھے ایک بات بتائیے کہ اگر ان بچوں میں سے
किसी एक बच्चे को खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा तो आप ही बताइए कि रोना किसको पड़ेगा। पंडित ने जवाब दिया कि हुजूर, खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ तो रोना तो आपको ही पड़ेगा। अल्लाह वाले ने मुस्कुराकर कहा कि अगर ये सारा माल लेकर मुझे रोना ही पड़ेगा तो मैं अपना ये घोड़ा, अपना ये दौलत, अपनी बेटी, हर चीज़ अपने पास रख लो। मैं इसमें खुश हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। अगर ये तमाम चीज़ें लेकर मुझे अपना मजहब छोड़ना पड़े तो मैं अपनी जान देकर भी अपने मजहब को नहीं छोड़ूंगा। जिस रब ने मुझे पैदा किया, मैं उस रब के दीन को छोड़कर आपके पास चला आऊं और सिर्फ इन चंद पैसों के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता और मैं अपने दरवेशी में बहुत खुश हूँ। अल्लाह ने मुझे जिस मकसद के लिए यहाँ भेजा है बस वही मकसद पूरा हो जाएगा। गांव के सरदार ने पूछा, क्या मकसद है आपका? अल्लाह वाले ने कहा, यहाँ के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, बस उन्हीं के लिए आया हूँ। अल्लाह की मदद से ये कहकर अल्लाह वाले जाने लगे तो सरदार ने दरवेश को रुक जाने को कहा और कहने लगे, मैंने माल देखकर तुम्हें आजमाया, तुम्हें हर तरह से जांच कर लिया, मगर तुम अपने मजहब को छोड़ने पर राजी ना हुए। अगर तुम यही सब करने के लिए आए थे तो तुम्हें किसी बात का डर नहीं है। क्या तुम जानते हो कि हम कितने ताकतवर हैं और हमारी बेटी अपने अमल में इतने माहिर हैं कि तुम्हें यहीं खड़े खड़े जंगली जानवर बना सकते हैं। अल्लाह वाले ने कहा कि उसने जानवर तो कमजोर लोगों को बनाया, ये मुझे बनाकर दिखाए उससे पहले कि सरदार गांव की बेटी से कहता कि इस पर वार करो। उसी वक्त अल्लाह वाले ने उस जादूगरनी पर एक फूंक मारी और वो उसी वक्त एक बड़ी सी छिपकली बन गई और वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। वो इतनी बड़ी छिपकली बन गई थी कि वहाँ पर जितने भी इंसान थे उसका कद सबसे ऊंचा था। वो छिपकली अल्लाह वाले के मुंह पर थूक दिया और थूकने की देरी थी कि वो जलने लगी। वो थूक क्या था? बस तेजाब था जिससे आधा चेहरा पिघल रहा था और उसका चेहरा जलकर काला पड़ रहा था और वो मरने ही वाली थी कि सरदार दौड़ता हुआ वापस आया और उनके कदमों में माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि हजरत, इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ़ कर दो। मैंने सच में आपको कमज़ोर समझा और आपके मजहब से आपको हटाना चाहा। अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी तो मैं सच में कहता हूँ कि मेरे यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं ये पूरी बस्ती मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह वाले ने कहा, हम तुम्हें अपने दीन में शामिल करने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि तुम लोग जो हमारे मुसलमान भाइयों पर जुल्म करते हो वह जुल्म को खत्म करने के लिए हम आए हैं, क्योंकि हमारे दीन में जबर नहीं, जुल्म नहीं। अगर तुम्हारी बेटी इंसान बनकर सुधर जाती है तो उसके असली हालत में लाने के लिए मैं खुदा से दुआ करूँगा। वो सरदार कहने लगा, हाँ हाँ, मेरी बेटी असली हालत में आएगी तो किसी पर कोई जुल्म नहीं करेगी, बल्कि मैं दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी बेटी जो कुछ भी किया अब आइंदा ये कोई भी काला जादू नहीं करेगी और किसी मुसलमान पर जुल्म नहीं करेगी। बस आप दोबारा से इंसान बना दीजिए। अल्लाह वाले ने उस छिपकली पर दोबारा से फूंक मारी तो वह इंसान बन गई और वह अल्लाह वाले के कदमों से लिपट गई और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपने आप को बहुत ही ताकतवर समझा था। उस लड़की का आधा चेहरा काला हो चुका था। वह कहने लगी कि मैं आज अपने बाप के साथ रहने देते हैं, मुबारक पर मुसलमान होना चाहती हूँ और ये वादा करती हूँ कि आज इस बस्ती में कोई भी काफिर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि सब मिलजुल कर आपस में भाईचारे के साथ रहेंगे और सब साथ मुसलमान हो जाएंगे। और यूं एक अल्लाह वाले के हाथों पर पंडित और उसकी बेटी ने इस्लाम कबूल किया और फिर पंडित ने अल्लाह वाले से उसकी शादी कर दी। उस बस्ती में अमन व अमान कायम हो गया। दोस्तों, आखिर में हमारे तमाम मुसलमान भाई बहनों से गुजारिश है कि इस चैनल को बनाने का हमारा मकसद ये है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सबको इस्लामी और सबक आमोज वाक़या सुनाकर उनका ईमान ताज़ा करना है और सब लोग उससे कुछ नसीहत हासिल कर सके। और यह बात भी है कि दीन इस्लाम की बातों को आवाम और मुसलमानों तक पहुंचाना
सवाब का काम है। इसलिए इस वीडियो को एक लाइक करके अपने करीबी दोस्तों तक शेयर करके सवाब का काम जरूर करें। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे जितने भी मुसलमान भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं उसे सीधे राह पर चलने की तौफीक अता फरमाएं और उसे हर तरक्की से माला माल कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक फिर नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।